بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی آسان اور مجرب وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ خاص طور پہ کسی بھی جائز حاجت کے حصول کے لیے ہے کہ آپ میں سے بہت سے ایسے مسلمان بہن بھائی ہیں جو کہ کمنٹس میں، ای میلز میں، میسیجز میں ان کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ بھائی ہماری فلاں حاجت ہے لیکن پوری نہیں ہو رہی، تو آپ ہمیں ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے میری وہ حاجت پوری ہو جائے۔ اب حاجت طرح طرح کی ہوتی ہیں، کوئی اولاد کے لیے وظیفہ کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی ذاتی گھر کے لیے خواہش رکھتا ہے، کوئی بے حساب پیسے کی خواہش رکھتا ہے، تو کوئی امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی اچھی نوکری کی تلاش میں ہے۔ تو ہر ایک انسان کی اپنی اپنی حاجات ہیں۔ تو ہر جائز حاجت کے حصول کے لیے اس لفظ پہ آپ غور کریں، صرف جائز حاجت کے حصول کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے وظیفہ کرتے ہیں، تو یقین کریں ان کے وظائف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہوں، یا ان کے دل میں لالچ کا عنصر ہو، یا دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اور غرور کے لیے لوگ وظیفہ کرتے ہیں کہ جی جب ہمارے پاس دولت آئے گی تو ہم اپنے رشتہ داروں کو اکڑ دکھائیں گے کہ جی ہمارے پاس بہت زیادہ دولت ہے، بہت زیادہ پیسہ ہے۔ تو اگر اس نیت سے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہو، یقین کریں آپ کے ایسے وظیفہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ صرف جائز حاجت کے حصول کے لیے عمل ہے۔ تو یہ وظیفہ قرآن حکیم کی سب سے اول سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے، لیکن اس میں آپ نے پوری سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، بلکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مانگتے ہیں۔ تو یہ کلام بہت زیادہ طاقت والے کلام ہیں۔ اگر کوئی بھی مسلمان بہن بھائی ان کلاموں کو پڑھ کے اللہ سے دعا کرے تو یقیناً جو بھی حاجت ہوگی، اس کی جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی مشکلات ہوگی، اس عمل کی مدد سے اس کی ہر ایک جائز حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، اس وظیفے کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ کہ یہ وظیفہ صرف پاکائی کی حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ باوضو حالت میں آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، یا غسل کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ خواتین کے لیے بھی یہ ہے کہ مخصوص ایام کی حالت میں یہ وظیفہ بالکل بھی نہ کریں، جب پاک اور صاف ہو جائیں اس کے بعد یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ کلام ہی ایسے ہیں جس میں ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ صرف اللہ ہی ایسی ذات ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے، اور اللہ کی ذات ہی مدد کرنے والی ذات ہے۔ تو جب ہمارا یہ یقین ہوتا ہے اور ہم یہ کلام کہہ کر اللہ کو پکارتے ہیں تو یقیناً اللہ بھی ہماری مدد کو پہنچتا ہے، اور جو بھی مشکلاتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہ وظیفہ کیسے کرنا ہوگا کہ صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد جب آپ فجر کی سنتیں اور فرض دونوں پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے تو استغفار کا چند منٹ تک ورد کرتے رہیں، یا کم از کم 333 بار استغفر اللہ کا کثرت سے ورد کیا جائے
کیونکہ استغفر اللہ سے ہمارے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ کے اور بھی زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حاجات کے آگے، ہمارے رزق کے آگے جو چیزیں حائل ہو جاتی ہیں وہ ہیں ہمارے گناہ۔ سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے، اور وہ گناہ کی بخشش کیسے مانگ سکتے ہیں؟ وہ گناہوں کی بخشش ہم استغفر اللہ کا ورد کر کے گناہوں کی معافی مانگی جا سکتی ہے۔ باقی تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ تم اتنے گناہ لے کر آ جاؤ کہ زمین سے لے کر آسمان تک پورے خلا کو بھر دیں، لیکن ایک بار اگر دل سے توبہ کرو تو تمام گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے استغفار کا کثرت سے ورد کرنا ہے، پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے نماز والا پڑھنا ہوگا، جو کہ آپ نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں، یعنی سیدھی انگلی سیدھے کان میں اور جو الٹی انگلی ہے وہ الٹے کان میں آپ نے ڈال کے، اور پھر آپ نے پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور بہت دھیمی دھیمی آواز میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کرو گے، معاف کیجیے گا، جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین 40 بار پڑھ لو گے تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لو گے، تو یہاں تک آپ کا وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب بات آتی ہے دعا مانگنے کی، تو آپ نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دینے ہیں اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، اور پھر آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے، جو بھی مراد ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی، تو اسے اللہ کے سامنے رکھا جائے کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ فلاں حاجت ہے، یہ پوری نہیں ہو رہی، یا اللہ مجھے اس حاجت کو میرا قبول کر دے، اس حاجت کو، میری یہ حاجت جلد سے جلد پوری ہو جائے۔ اور اگر کوئی رزق کا مسئلہ ہے، کوئی ذاتی گھر کی خواہش ہے، تو آپ کے جو بھی جائز مسائل ہیں اللہ کے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات بڑی رحیم و غفور ذات ہے، اور جو بھی اللہ سے مانگو گے یقیناً کچھ ہی دن میں آپ کو وہ مل جائے گا۔ اگر کچھ ہی دن میں فائدہ نہ ہو تو کم از کم اس کے لیے واضح اثرات تو آنا شروع ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ پھر آپ کے تمام کام بنتے چلے جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، آپ بھی یہ وظیفہ کریں اور دوستوں عزیزوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔